تو دوستوں آج کے فرسٹ ایئر کی بایولوجی میں ہم لیکچر نمبر 3 کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس لیکچر نمبر 3 میں ہم سیلف فریکشنیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلف فریکشنیشن کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے، اور اس کے مین سٹیپس کون کون سے ہیں۔ سیلف فریکشنیشن کو یہ یاد رکھنی چاہیے، اس کو ہم سنٹریفیکیشن بھی کہتے ہیں، تو ہم جانیں گے کہ سنٹریفیکیشن پروسیس یہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیلف فریکشنیشن یا سنٹریفیکیشن، سیلف فریکشنیشن کو سنٹریفیکیشن بھی کہتے ہیں، اور فریکشنیشن جو ہے یہ فریکشن سے نکلا ہوا ہے، اور فریکشن کا مطلب ہے پارٹس یعنی کمپوننٹ۔ کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں گے؟ سیلف فریکشنیشن is a technique in which we isolate the various components of the cell including organelles according to their size, shape and density۔ سیلف فریکشنیشن یہ وہ ٹیکنیک ہوتا ہے، وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں سیل کے مختلف قسم کے کمپوننٹس یعنی آرگینلی کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں، ہم سپریٹ کرتے ہیں، ہم جدا کرتے ہیں۔ کس کی بیس پہ؟ سائز کی بیس پہ، شیپ کی بیس پہ اور ڈینسٹی کی بیس پہ ہم سیل کے مختلف قسم کے کمپوننٹ یعنی آرگینلی کو کیا کرتے ہیں؟ اس آرگینلی کو سیل سائز کی بیس پہ، شیپ اور ڈینسٹی کی بیس پہ جدا کرتے ہیں، آئسولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو ہم سیلف فریکشنیشن یا سنٹریفیکیشن پروسیس کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پروسیجر کی بات کریں کہ اس میں کتنے سٹیپس انوالو ہیں اور کس طرح ہم سنٹریفیکیشن پروسیس کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اسٹیپ میں ہمارے پاس جو ہے یہ ہوموجینیٹ فارمیشن ہے۔ ہوموجینیٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ اسٹیپ آف سنٹریفیکیشن سے پہلے، سنٹریفیکیشن سے پہلے یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جس میں کسی بھی ٹیشو کو ہم گرینڈ کرتے ہیں، اس کو پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس ٹیشو کو پھر ہم ایک لیکوڈ میڈیم میں رکھتے ہیں۔ یہ لیکوڈ میڈیم ایک پراپر آسموٹک کنسنٹریشن کے ذریعے اس میں آسموٹک پریشر کو اپلائی کر کے تو یہ ہوموجینیٹ بنائے گا۔ پروسیجر آف سنٹریفیکیشن، اگر ہم پروسیجر آف سنٹریفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں سیلف فریکشنیشن میں۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے ہوموجینیٹ فارمیشن۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس ٹیشو کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہم گرینڈنگ کرتے ہیں، اس کو اسمال پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایک خاص قسم کے پراپر آسموٹک پریشر میں رکھ کر، آسموٹک کنسنٹریشن میں رکھ کر اس سے ہوموجینیٹ فارمیشن کرتے ہیں، اور اس کو ایک خاص قسم کے پیسٹ قسم کے شیپ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ پھر آفٹر دا فارمیشن آف ہوموجینیٹ تو پھر اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سنٹریفیکیشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سنٹریفیوج مشین میں اس کو پھر رکھتے ہیں۔ تو سنٹریفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ the process through which the component of the cell separated in a centrifuge is called centrifugation۔ سنٹریفیکیشن یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم سیل کے مختلف قسم کے کمپوننٹ کو جدا کرنے کے لیے اس کو ہم سنٹریفیوج مشین میں رکھ کر اس کا سنٹریفیکیشن کرتے ہیں، اس کو ہم آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنٹریفیوج مشین میں۔ تو اس پروسیس کو ہم سنٹریفیکیشن کہتے ہیں۔ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو سنٹریفیکیشن یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم سیل کے مختلف قسم کے کمپوننٹ کو ہم سنٹریفیوج مشین کی مدد سے جدا کرتے ہیں، سپریٹ کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم سنٹریفیکیشن کہتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہم جو مکسچر استعمال کریں گے تو یہ ہوموجینیس مکسچر ہوگا، اور سنٹریفیوج مشین کی مدد سے ہم مختلف قسم کے سپیڈ پہ اس کو سپن کریں گے، اس کا سپننگ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے مختلف قسم کے سپیڈ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس کمپوننٹ آف دا سیل ہیں یعنی آرگینلی وغیرہ تو یہ جدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ بات کریں سپیڈ نمبر 1 کی، تو سپیڈ نمبر 1 میں 800 سے 1000 گریویٹی 10 منٹ کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں۔ یہ لو سپیڈ ہوتا ہے، تو لو سپیڈ ہونے کی وجہ سے اس میں جو لارج پارٹیکل ہے یعنی نیوکلیس، سیل وال اور اس کے اور کمپوننٹ یہ جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ٹیسٹ ٹیوب کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جو ٹیسٹ ٹیوب کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم پیلٹ کہتے ہیں۔
یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا۔ اور پیلٹ کے اوپر جو سلیوشن اباؤ ہوتا ہے پیلٹ کے اوپر، تو اس کو ہم سپر نیٹنٹ کہتے ہیں، اس کو ہم سپر نیٹنٹ کہتے ہیں۔ فردر پھر ہم اس کو مختلف قسم کے سپیڈ پہ اور بھی اس کو چیک کرتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ہم سپیڈ نمبر 2 کی بات کریں تو سپیڈ نمبر 2 میں ہم 2000 گریویٹی اپلائی کر کے 10 سے 15 منٹ تک کے لیے اس سپر نیٹنٹ کو سپن کرتے ہیں۔ اس سپیڈ پہ یہ جو دوبارہ پیلٹ کی فارمیشن ہوگی تو یہ ٹیسٹ ٹیوب میں بیٹھ جائے گی، اور یہ پیلٹ میڈیم سائز پارٹیکل پہ مشتمل ہوگا، اور یہ میڈیم سائز پارٹیکل جو ہے یہ مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ تو اس سپیڈ نمبر 2 پہ جس میں ہم نے 2000 گریویٹی کو اپلائی کیا ہے 10 سے 15 سے 20 منٹ کے لیے، تو اس میں یہ جو انٹرمیڈیٹ پارٹیکلز ہیں، میڈیم سائز کے پارٹیکلز ہیں، یعنی مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ، تو یہ جدا ہو جاتا ہے، یہ پیلٹ میں یہ بیٹھ جاتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم سپیڈ نمبر 3 کی بات کریں تو سپیڈ نمبر 3 میں ہم 8000 سے لے کر 1 لاکھ گریویٹی تک اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور یہ ہم 60 منٹ یعنی 1 آور کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ جو سپر نیٹنٹ ہے اس کو ہم اسی سپیڈ پہ اسی گریویٹی پہ ہم کیا کرتے ہیں، سپن کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پیلٹ کی فارمیشن ہوگی تو یہ بھی ٹیسٹ ٹیوب کے باٹم میں ٹیسٹ ٹیوب کے نیچے بیٹھ جائے گا، اور اس میں جو اسمال سائز کے پارٹیکل ہے، مثال کے طور پر مائکروسوم جس کو ہم فریگمنٹ آف دا انڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں، اور پیسز آف پلازما ممبرین اور انٹرنل ممبرین، یہ جدا ہو جاتا ہے اور یہ اس پیلٹ میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم سپیڈ نمبر 4 کی بات کریں تو اس سپیڈ نمبر 4 میں ہم کیا کرتے ہیں، سپیڈ نمبر 4 میں 1 لاکھ سے لے کر 1,50,000 تک گریویٹی کو اپلائی کرتے ہیں، اور اس کو ہم 2 سے 3 آور تک اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارے پاس سپر نیٹنٹ ہوتا ہے، اسی ہائیسٹ ٹیمپریچر پہ ہم اس کو سپیڈ کرتے ہیں، تو اس کی سپیڈ اپ کی وجہ سے اس میں جو پیلٹ کی فارمیشن ہوگی تو یہ پیلٹ اس میں کیا کرے گا، تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا ٹیسٹ ٹیوب میں، اور اس میں یہ جو اسمالسٹ سائز کے پارٹیکل ہے، مثال کے طور پر یہ جو رائبوسوم ہے، دس رائبوسوم از دا اسمالسٹ پارٹیکل، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ سب سے آخر میں سب سے ہائیسٹ سپیڈ میں یہ جو رائبوسوم ہے یہ جدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو پیلٹ کی فارمیشن بنا ہوا ہے تو یہ اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ ڈائیگرامیٹیکلی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو ڈائیگرامیٹیکلی بھی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فار ایگزامپل ہم نے ایک پلانٹ لیا ہے، پلانٹ کا ہم لیف بھی لے سکتے ہیں، اسٹیم بھی لے سکتے ہیں، فلاور بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو لینے کے بعد اس کو ہم کلیکٹ کر کے اور پیسٹل مورٹر کی مدد سے اس کو ہم پیس کرتے ہیں، اور اس کو ایک پراپر آسموٹک پریشر میں رکھتے ہیں، تو جتنا بھی اس میں یہ پانی وغیرہ ہیں تو یہ اس کے سیلز میں یہ جو ہم نے اس کا پیسٹ بنایا ہوا ہے یہ اس کو جذب کر لیتا ہے، اور یہ ہوموجینیٹ کی فارمیشن کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا اس کا۔ اگر ہم اس طرح کریں کہ دوسرا سٹیپ کی بات کریں، دوسرے سٹیپ کی، تو اس میں ہمارے پاس پھر سینٹریفیکیشن والا سٹیپ آتا ہے۔ تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہوموجینیٹ ہے اس کو ہم لیتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں، اور اس ٹیسٹ ٹیوب کو ہم سینٹریفیوج مشین میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو سینٹریفیوج مشین ہے تو اس کی مدد سے پھر ہم مختلف قسم کے سپیڈ میں اس کو گھما لیتے ہیں، سینٹریفیوج کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ جو مختلف قسم کے پیلٹ فارمیشن ہے، مختلف قسم کے آرگینلی ہے اس میں، تو یہ جدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا لیا ہوا ہے، 800 گریویٹی 800 گریویٹی 10 منٹ کے لیے لیا ہوا ہے، اور اس کو جب ہم سپن کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے تو اس میں جو پیلٹ کی فارمیشن ہوگی تو اس میں نیوکلیس موجود ہوگا۔ اس کے اوپر جو سپر نیٹنٹ ہے، یہ سپر نیٹنٹ کو ہم دوبارہ اس دوسرے ٹیسٹ ٹیوب میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور 20,000
20,000 ग्रेविटी अप्लाई करके 15 मिनट के लिए इसको दोबारा इसका स्पिनिंग करते हैं, तो इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको इंटरमीडिएट ऑर्गेनेली कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये जुदा हो जाता है। बाकी जो पैलेट के ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और 1 लेग ग्रेविटी अप्लाई करके 1 हावर के लिए। तो इसकी वजह से ये जो माइक्रोसोम है, पीसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ये जुदा हो जाता है। फिर इसके पैलेट के ऊपर वाले हिस्से को हम अनदर टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और 1 लेग 50,000 ग्रेविटी 3 हावर के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब भी हम 3 हावर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास ये जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है इसकी पैलेट में ये मौजूद होता है, जिसका नाम है राइबोसोम। तो इसी तरीके से ये क्या हो सकता है, ये जुदा हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टिश्यू कल्चर। तो इसी के हवाले से फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।